بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله فيدخل يريد ان تعریف الفقہ. یہاں سے شارح تفتازانی رحمہ اللہ متن کی عبارت کی وضاحت کر رہے ہیں. متن میں فرمایا تھا فیدخل فی حد الفقہ کے اندر صفحہ 49 تیسری لکیر، وہاں فرمایا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اور معتزلہ کے نزدیک بعض چیزوں کا حسن اور قبح عقلی ہے اور بعض کا شرعی ہے، جبکہ اشاعرہ کے نزدیک تمام احکامات کا حسن اور قبح شرعی ہے، یعنی موقوف علی الشرع ہے. سمجھے؟ اشاعرہ کا مسلک یہ ہے کہ تمام کے تمام احکامات ان کا حسن اور قبح وہ شرعی ہے، عقلی کوئی نہیں. صحیح؟ اس پر متن میں کیا اعتراض یہ تھا کہ جب تمام احکامات اور تمام افعال ان کا حسن اور قبح شرعی ہوگا تو فقہ کی جو تعریف ہے وہ مانع عن الغیر نہیں رہے گی، یعنی وہ چیز بھی فقہ کی تعریف میں شامل ہو جائے گی جو فقہ میں سے نہیں. وہ کون سی چیز ہے جو داخل ہو جائے گی فقہ کی تعریف میں؟ وہ ہے ملکات نفسانیہ، وہ ہے علم اخلاق. توجہ ہے؟ بات بالکل آسان ہے، ادنا توجہ سے آپ بات کو سمجھ سکتے ہیں. صحیح؟ یہ اس لیے شامل ہو جائیں گے علم فقہ کے اندر، تعریف فقہ کے اندر، حد فقہ کے اندر، کیونکہ عند الاشاعرہ تمام کے تمام افعال وہ شرعی ہیں، عقلی کوئی نہیں. اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھے ہیں تو دوسرے طریقے سے سمجھیں. توجہ، دوسرے طریقے سے سمجھیں. فقہ کی تعریف کیا کی ہے شوافع نے؟ العلم بالاحکام الشرعیت. صحیح ہے؟ العلم بالاحکام الشرعیہ کے اندر لفظ الشرعیہ آیا نا، تو علم فقہ نام ہے کس چیز کا؟ احکام شرعیہ کے علم کا، معلوم کرنے کا. ٹھیک ہے؟ توجہ کرنا، فقہ نام ہے کس چیز کا؟ احکام شرعیہ کے معلوم کرنے کا. احکام شرعیہ کے علم کا نام کیا ہے؟ فقہ ہے. صحیح ہے؟ اشاعرہ کے نزدیک تمام افعال شرعی ہیں. اشاعرہ کے نزدیک تمام افعال شرعی ہے. ٹھیک ہے؟ تو تمام کے تمام افعال وہ شرعی ہوئے، اور فقہ نام ہے علم بالاحکام شرعی کا. لہذا اس طریقے سے علم اخلاق بعبارت اخرى ملکات نفسانیہ، بعبارت اخرى علم تصوف، صحیح ہے، و بعبارت اخرى رابعہ وجدانیات،
یہ سب کے سب فقہ کی تعریف میں شامل ہو جائیں گے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ سب بھی شرعی ہیں. کیونکہ یہ سب بھی کیا ہیں؟ شرعی. کس کے نزدیک؟ عند الاشاعرہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی افعال ہیں ان کا حسن اور قبح موقوف علی الشرع ہے، متوقف علی الشرع ہے. یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یہ جو دوسری تعبیر میں نے عرض کی یہ بالکل آسان ہے. اگر اس کو بھی آپ لوگ نہیں سمجھتے پھر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہو. پھر کہتا ہوں دوسری تعبیر فقہ کی تعریف کی ہے العلم بالاحکام الشرعیہ. اب جو احکام شرعی ہوں گے وہ فقہ بنتے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ ذاکرہ سمجھا؟ جو احکام کیا ہوں گے؟ الشرعیہ ہوں گے، وہ فقہ کے اندر داخل ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اب اشاعرہ نے کہا کہ ہر چیز کا حسن و قبح کیا ہے؟ شرعی ہے، عقلی کوئی نہیں ہے. تو سارے کے سارے افعال کیا ہو گئے؟ شرعی ہو گئے. تو علم فقہ کے اندر علم الاخلاق بھی آ گیا. حسن جود، سخاوت کا حسن، حسن تواضع، ٹھیک ہے نا، قبح بخل، قبح تکبر، یہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ فقہ میں داخل ہو گئے، کیونکہ وہ اسے شرعی کہتے ہیں. توجہ ہے؟ یہ وضاحت پہلے متن میں بھی ہم کر چکے ہیں. ہمارا اور معتزلہ، جمہور معتزلہ کا مسلک کیا ہے کہ بعض افعال کا حسن و قبح عقلی ہے اور بعض کا کیا ہے؟ شرعی ہے. مثلا کی بات تواضع کا حسن، حسن سلوک کا حسن، صحیح، سخاوت کا حسن، یہ عقلی چیزیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ عقلی چیزیں ہیں، عقل سے بھی پہچاننے میں آ جاتی ہیں. بخل کا قبح، برا ہونا، صحیح، تکبر کی قباحت یعنی تکبر کا قبح، برا ہونا، صحیح. اور اسی طرح بدسلوکی، اس کا کیا؟ قبیح ہونا. یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں جو کیا ہے؟ عقلی ہیں. عقل سے بھی ان کا پتہ چلتا ہے کہ ان میں قباحت ہے یا ان میں کیا ہے؟ بعض میں حسن ہے. مثال کے طور پر کفار ہے، کفار بھی سخاوت کو حسن سمجھتے ہیں. غیر مسلم ہیں، بخل کو برا سمجھتے ہیں. ٹھیک؟ کفار بھی تکبر کو برا سمجھتے ہیں، تواضع اور عاجزی اور انکساری کو اچھا سمجھتے ہیں. برے سلوک کو کفار بھی برا سمجھتے ہیں، اچھے سلوک کو اچھا سمجھتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ تو یہ چیزیں ایسی ہیں، وہ تو شریعت کو نہیں مانتے نا، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو عقل سے پہچانی جاتی ہیں. یہ ہمارا اور جمہور معتزلہ کا مسئلہ ہے. باقی میں فرق بتا چکا ہوں کہ ہمارے نزدیک موجب وہ کیا ہے؟ شرع ہے. اور معتزلہ کے نزدیک جس طرح مدرک عقل ہے اس طرح موجب بھی عقل ہے. ہم کہتے ہیں کہ موجب عقل نہیں ہے، موجب کون ہے؟ شرع ہے. لازم کرنے والا کون ہے؟ شارع ہے. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اشاعرہ کا مسلک کیا ہے؟ ہر چیز کا حسن اور قبح شرعی ہے. سمجھ میں؟ عقلی کوئی نہیں. جب ہر چیز کا حسن اور قبح کیا ہو گیا مولوی صاحب؟ شرعی ہو گیا، تو اب العلم بالاحکام الشرعیہ، فقہ کی تعریف پہ آ جائے. علم بالاحکام الشرعیہ یعنی فقہ نام ہے احکام شرعیہ کو معلوم کرنے کا. تو تمام کے تمام افعال وہ فقہ کی تعریف میں کیا ہو گئے؟ داخل ہو گئے. یہی بات ہے جس کو ماتن نے بیان کیا تھا فَيَدْخُلُ فِي حَدِّ الْفِقْهِ حُسْنَ كُلِّ شَيْءٍ وَقُبْحَهُ کے اندر. اور اسی کی تشریح کر رہے ہیں امام تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ.
خلاصہ سمجھا جی یا نہیں سمجھا؟ دیکھیں جی، قوله فيدخل يريد ان تعریف الفقه على رأي الاشاعرة یرید ای یرید الماتن، ماتن ارادہ رکھتے ہیں، ماتن یہ چاہتے ہیں کہ ان تعریف الفقہ علی رأی الاشاعرۃ، کہ تعریف فقہ کی اشاعرہ کی رائے کے مطابق. اشاعرہ کی رائے کیا ہے؟ کہ ہر فعل کا حسن اور قبو وہ کیا ہے؟ شرعی ہے، عقلی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ماتن چاہتے ہیں کہ فقہ کی جو تعریف ہے اشاعرہ کی اس رائے کے مطابق جو ہے شامل ہے. کس چیز کو شامل ہے؟ للعلم عن دلیل بحسن الجود والتواضع، اس علم کو جو علم عن دلیل ہے جود کے حسن پر اور تواضع کے حسن پر. نہیں سمجھ میں آیا؟ شامل میں یہ بتایا کہ شامل ہے اور عام ہے، یعنی مانع عن الغیر نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یعنی مانع عن الغیر نہیں ہے. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ سمجھ میں آیا؟ اے وجوبہما او ندبہما، یہ تفسیر ہے حسن کی. ایسے کیا کر رہا ہے؟ تفسیر کر رہا ہے شارع کس چیز کی؟ حسن کی. ما قبل میں کہا نا بحسن الجود والتواضع. حسن کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کے اچھے ہونے کا معنی کیا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کام حسین ہے، اس کام میں حسن ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ واجب ہے یا مندوب ہے؟ وجوبہما او ندبہما، یہ مطلب ہے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ آگے وقبح البخل والتکبر، اور اشاعرہ کی رائے کے مطابق یہ تعریف شامل ہے. کس چیز کو شامل ہے؟ بخل اور تکبر کی قباحت اور برائی کو بھی شامل ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اے حرمتہما او کراہتہما، ایسے تفسیر کرتا ہے قبو کی. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ کہ قبو اور قباحت کا مطلب ہے، برا ہونے کا مطلب ہے کسی چیز کا حرام یا مکروہ ہونا. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ صحیح سمجھا؟ بالکل صحیح. تو خلاصہ اعتراض کا دو لفظوں میں یہ ہے کہ تعریف مانع عن الغیر نہیں ہے. ٹھیک؟ مانع عن الغیر کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تعریف شامل ہو رہی ہے علم اخلاق کو بھی. ٹھیک؟ کیوں شامل ہو رہی ہے علم اخلاق کو؟ اس لیے کہ اشاعرہ کے نزدیک تمام کی تمام افعال شرعی. بس صحیح ہے. اور فقہ کی تعریف کیا ہے؟ العلم بالاحکام الشرعیہ. لہذا جو شرعیہ ہے وہ فقہ ہے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ وما اشبہ ذالک، اور دیگر اشیاء کو بھی یہ تعریف شامل ہے. سمجھ میں آیا نا؟ جو اس کے مشابہ ہیں، یعنی جو ہیں تو عقلی، لیکن اشاعرہ اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ شرعی کہتے ہیں. لأنها احکام، کیونکہ یہ ایسے احکام ہیں لا تدرکو کہ ان کو معلوم نہیں کیا جا سکتا. لولا خطاب الشرع، اگر شریعت کا خطاب نہ ہو، شرع کا خطاب نہ ہو. علی رأیہم، یہ کس کی رائے ہے؟ اشاعرہ کی رائے کے مطابق ہے. ہمارا مسلک یہ نہیں ہے اور اس پر اعتراض بھی نہیں ہے. توجہ ہے؟ بناء علی اللہ مدخل للعقل فی درک الاحکام، ان کی یہ رائے مبنی ہے اس بات پر علی اللہ مدخل للعقل کہ نہیں ہے گنجائش عقل کو فی درک الاحکام، احکام کے معلوم کرنے میں، ادراک کرنے میں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
ما ان العلم بها من علم الاخلاق لا من علم الفقہ، حالانکہ ان کا علم اور ان کو معلوم کرنا، قبح بخل اور تکبر کو معلوم کرنا، حسن جود و تواضع کو معلوم کرنا، ان العلم بها من علم الاخلاق ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ یہ علم اخلاق میں سے ہے، لا من علم الفقہ ہے، علم فقہ میں سے نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھے؟ وَأَقُولُ، یہاں تک جو بات بیان ہوئی یہ ساری کی ساری تشریح کی ہے علامہ تفتازانی نے ماتن کے متن کی، توجہ ہے۔ اب اقولوں سے ماتن پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں، اقولوں سے ماتن پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے ماتن پر کہ اشاعرہ پر آپ کا اعتراض غلط ہے، توجہ ہے۔ یہ جو اب تک ہم نے اوپر پڑھا یہاں تک اقولوں سے پہلے تک، یہ بات اور متن کی بات دونوں بالکل ایک چیز تھے، دونوں میں کسی قسم کا فرق نہیں تھا۔ اب یہ نئی بات ہے جو اعتراض شارع بر ماتن، سمجھ میں آیا؟ یعنی یوں کہہ دیں کہ شارع جو ہے وہ اشاعرہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ شارع کیا کر رہے ہیں؟ اشاعرہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ توجہ ہے، شارع یہ کہہ رہے ہیں کہ بات سنو، تعریف کو معنی بنانا مقصود ہے، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، صحیح۔ اور علم اخلاق کو علم فقہ سے نکالنا یہ بھی مقصود ہے، یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، توجہ، صحیح ہے۔ کیا کہا میں نے؟ علم اخلاق غیر شدا ډول چې دا هم مقصود دي او علم اخلاق چې دا غلي فکر تعریف نه لري کول چې دا هم مقصود صحیح۔ تعریف کو معنی بنانا ضروری ہے، اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں۔ علم اخلاق اور علم فقہ کے درمیان حد بندی قائم کرنا اور فقہ کی تعریف سے علم اخلاق علم تصوف کو باہر نکالنا یہ بھی ضروری ہے، اس میں بھی ہمارا آپ کے ساتھ کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ لیکن آپ کا یہ کہنا کہ یہ تعریف جو فقہ کی ہے یہ اشاعرہ کے مسلک کے مطابق معنی نہیں ہے، آپ کا یہ کہنا بالکل غلط ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ آپ کا یہ کہنا کہ فقہ کی جو تعریف ہے العلم بالاحکام الشرعیہ، یہ تعریف اشاعرہ کی تشریح اور مسلک کے مطابق وہ شامل ہو رہی ہے، کس کو؟ علم اخلاق کو۔ اس لیے شامل ہو رہی ہے کہ ان کے نزدیک سب افعال شرعی ہیں اور علم بالاحکام الشرعیہ کیا ہے؟ فقہ ہے، لہٰذا علم اخلاق بھی علم فقہ کے اندر داخل ہو رہا ہے، لہٰذا تعریف معنی نہیں ہے۔ آپ کا یہ عدم مانعیت والا جو اعتراض ہے یہ بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعریف معنی عن الغیر ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ علامہ تفتازانی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ تعریف کیا ہے مولوی صاحب؟ معنی عن الغیر ہے۔ علم اخلاق اس تعریف میں قطعاً شامل نہیں ہے۔ فقہ کی تعریف میں اشاعرہ کے مسلک کے مطابق بھی علم اخلاق شامل نہیں ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں شامل نہیں ہے؟ توجہ، فقہ کی تعریف کیا ہے؟ العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم مانتے ہیں کہ شرعیہ کی قید کے اندر اشاعرہ کے مسلک کے مطابق علم اخلاق شامل ہو رہے ہیں، لیکن العملیہ کی قید سے نکل رہے ہیں،
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ العملیہ کی قید سے کیا ہے؟ نکل رہے ہیں. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ شرعیہ میں تو شامل ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن العملیہ کے ذریعے سے علم الاخلاق کیا ہے؟ کیونکہ سخاوت ہو، توجہ ہے کہ نہیں ہے، یا تواضع ہو، توجہ ہے، اسی طرح تکبر ہو یا بخل ہو، یہ سارے کے سارے اوصاف دل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اور العملیہ جب کہہ دیا، توجہ ہے کہ نہیں ہے، جب کیا کہہ دیا؟ العملیہ کہہ دیا تو یہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مقصود جو ہے، توجہ، مقصود علم اخلاق کو فقہ کی تعریف سے خارج کرنا ہے اور بس. پھر وہ مقصود شرعیہ سے حاصل ہو یا عملیہ سے حاصل ہو، وہ مقصود کس چیز سے حاصل ہو؟ شرعیہ سے حاصل ہو یا کس چیز سے حاصل ہو؟ عملیہ سے حاصل ہو، جس سے بھی حاصل ہو، لیکن مقصود تو حاصل ہو رہا ہے نا. تعریف معنی تو بن رہی ہے نا، علم اخلاق خارج تو ہو رہے ہیں نا، تو وہ خارج ہو گئے. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ سمجھا؟ آپ کا اعتراض تب صحیح ہوتا جب فقہ کی تعریف یوں ہوتی، العلم بالاحکام الشرعیہ، بس. اگر عملیہ نہ ہوتا تو آپ کی تعریف بالکل، آپ کی تردید اور عدم معنیت کا جو اعتراض ہے کہ تعریف معنی نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہوتا. لیکن کیا کریں کہ آگے آپ نے دیکھا نہیں ہے العملیہ کو. تھوڑا اگر آپ آگے دیکھ لیتے، غفلت نہ برتتے، غفلت اختیار نہ کرتے، العملیہ پر تھوڑی نظر دوڑا لیتے، ذہول نہ فرماتے، تو اس طرح کا اعتراض بھی نہ کرتے. توجہ ہے؟ تو آپ نے آگے العملیہ کو دیکھا نہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ان کا تعلق دل سے ہے، عمل سے سمجھے. اسی لیے ان کو اخلاق باطنہ بھی کہتے ہیں، ملکات نفسانیہ کہتے ہیں. ایک آدمی سخی ہے، کہتے ہیں نا یار یہ دل کا بڑا سخی ہے. یہ کیا ہے؟ دل کا بڑا سخی ہے. معلوم ہوا کہ ان کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے، افعال جوارح سے نہیں ہے، قلب سے. توجہ ہے؟ یہ ہوا اعتراض، یہ ہوا کیا؟ اعتراض. پوچھے مولانا سے، یہ سارا میں نے صرف خلاصہ عرض کر دیا، ٹھیک ہے نا. پھر کہتے ہیں کہ دیکھو بات سنو، آپ نے پہلے جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف بیان کی تھی فقہ کی، بہت پہلے شروع سال میں، معرفت النفس، بس آپ نے کہا تھا نا کہ امام ابو حنیفہ نے فقہ کی تعریف بس اتنی کی ہے، من العملیات یا عملاً وغیرہ، یہ قید انہوں نے نہیں لگائی ہے. ٹھیک. پھر جس نے جو ہے وہ فقہ کی تعریف، اس کو فقہ مصطلح کی تعریف بنانا چاہا تو اس نے کیا لگا دیا آگے؟ عملاً یا من العملیات لگا دیا. اور جس نے چاہا کہ اسے کیا بنائے؟ علم اخلاق بنائے، تو اس نے کیا بنا دیا؟ من الوجدانیات لگا دیا. اور جس نے فقہ سے مراد پورا کا پورا دین، علم کلام اور علم فقہ اور علم تصوف سب مراد لیا، تو اس نے کیا کر دیا؟ تعریف کو اسی طرح مطلق چھوڑ دیا. یعنی یوں کہا کہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا، جیسے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا بھی اسی طرح ہے. صحیح ہے. تو اس فقہ کا نام بھی کیا رکھا تھا پھر؟ فقہ اکبر، کیونکہ پورا دین اس میں آ گیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ نے پہلے بھی من العملیات یا عملاً کی قید کے ذریعے سے یہ بات کی تھی کہ جب عملاً لگائیں گے، عملیات لگائیں گے، تو علم وجدانیات خارج ہو جائے گا، علم فقہ کو کیا ہو جائے گا؟ شامل ہو جائے گا.
آپ پہلے یہ بات کر بھی آئے ہیں، پچھلی بات بھی بھول گئے، ادھر بھی نہیں دے گا. سمجھے؟ دیکھیں جی، وَأَقُولُ اور میں کہتا ہوں انما يلزم ذلك لو كانت هذه الاحکام عملیۃ بالمعنى المذکور. میں کہتا ہوں کہ یہ اعتراض لازم تب آئے گا اگر یہ تمام کے تمام احکام کیا ہوں گے؟ عملی ہوں گے. بالمعنى المذکور، معنی مذکور کے مطابق. معنی مذکور کا معنی یہ ہے کہ اعمال سے مراد تم اعمال جوارح لو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ یہ ساری چیزیں جوارح کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی ہیں، بلکہ کس چیز کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں؟ دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. وَهُوَ مَمْنُوعٌ، اور یہ بات بالکل غلط ہے، ممنوع ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ان کا جو تعلق ہے وہ افعال کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ قلب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے. کیفا، کیسے ہو سکتا ہے؟ والامور المذکورۃ اخلاق، یہ امور مذکورہ جو ہیں یہ اخلاق ہیں. وملکات النفسانیۃ، اور ملکات نفسانیہ ہیں. یہ تکبر ہو گیا یا جو ہے کیا ہو گیا؟ تواضع ہو گیا، جود ہو گیا یا بخل ہو گیا. یہ کیا ہے؟ ملکات نفسانیہ ہیں. جعل المصنف العلم بحسنها وقبحها من علم الاخلاق. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حسن اور قبح کے علم کو علم اخلاق میں سے بنایا ہے. وقد صرح فیما سبق، اور تصریح کر چکا ہے ہمارا ماتن فیما سبق کے اندر، یعنی پہلے، بأنه یزاد عملا علی معرفت النفس ما لها وما علیہا، کہ عملا کا اضافہ کیا جائے گا، یعنی عملا کا لفظ آگے لگا دیا جائے گا. کون سی تعریف پر؟ معرفت النفس ما لها وما علیہا پر. کیوں؟ لیخرج علم الاخلاق، تاکہ خارج ہو جائے کون سی چیز؟ علم اخلاق خارج ہو جائے. تو پہلے یہ بات کر آئے ہیں کہ عملاً کے ذریعے سے علم اخلاق فقہ کی تعریف سے خارج ہو جائے گا. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ بات پہلے کر آیا ہے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ وَبِأَنَّ مَعْرِفَةَ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا مِنَ الْوِجْدَانِيَاتِ أَيِ الْأَخْلَاقِ الْبَاطِنَةِ وَالْمَلَكَاتِ النَّفْسَانِيَةِ علم الاخلاق، اور معرفت نفس کی، معرفت انسان کی، ما لہا اور ما علیہا کے لیے، وجدانیات میں سے یعنی اخلاق باطنہ میں سے اور ملکات نفسانیہ میں سے علم الاخلاق ہے. اس کا نام کیا ہے؟ علم اخلاق ہے. مولوی صاحب اس عبارت کو مختصر کر کے پڑھو تاکہ سمجھ میں آ جائے. یوں پڑھو، وقد صرح فيما سبق بأنه يزاد عملا على معرفة النفس ما لها وما عليها ليخرج علم الاخلاق. ٹھیک ہے؟ وبأن معرفة النفس ما لها وما عليها، یہاں تک تو سمجھ میں آیا نا؟ وبأن معرفة النفس ما لها وما عليها، یعنی تصریح کر چکا ہے ما سبق کے اندر. یہ جو بأن معرفة النفس ما لها وما عليها من الوجدانیات ہے نا، اس کا عطف جو ہے بأنه يزاد پر ہے. کس پر ہے؟ ما قبل میں دیکھیں اسی لکیر کے اندر. وقد صرح، ماتن یہ بات واضح کر چکا ہے، فیما سبقہ، ما قبل کے اندر یعنی اپنی کتاب کے اندر توضیح کے اندر، بأن معرفت نفس ما لها وما علیہا من الوجدانیات علم الاخلاق ہے. بس بیچ سے چھوڑ دو. نہیں سمجھ میں آیا کہ انسان کا جاننا ما علیہا من ما لها اور ما علیہا من الوجدانیات کو، اس کا نام کیا ہے؟ علم اخلاق ہے. ومن العملیات علم الفقہ ہے، اور معرفت نفس کی ما لہا اور ما علیہا کے لیے من العملیات، جس کے ساتھ کون سی قید لگی ہو؟ علم الفقہ. اس کا نام کیا ہے؟ علم فقہ ہے. تو خلاصہ پوری اس دلیل کا کیا ہے کہ جہاں عملیہ آئے گا نا، یا من العملیات آئے گا یا عملاً آئے گا، تو وہاں پر علم اخلاق خود بخود خارج ہو جائے گا. وجدانیات کے دولے کی جی میں شاملی کی ورطہ من الوجدانیات قولی وصرولے بیا کوئی لکھا نا، من الوجدانیات، ہاں من الوجدانیات خود بیا مقصد دقا دقا چھے علم اخلاق تعریف ہوگی، بیا وہ فقہ خارج ہوشی، بیا وہ سشیشی من الوجدانیات کی قید لگائیں گے تو پھر فقہ خارج ہو جائے گا. معرفت النفس ما لہا وما علیہا من الوجدانیات سے فقہ خارج ہو جائے گا. صحیح ہے؟ معرفت النفس ما لہا وما علیہا من العملیات سے علم اخلاق اور علم وجدانیات خارج ہو جائے گا. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ فَكَأَنَّهُ نسیا، تو شاید کہ ماتن جو ہے بھول گئے ہیں، ما ذکرہ سما، ما ذکرہ سما،
اس بات کو جو ذکر کی تھی وہاں ماقبل میں. توجہ ہے؟ کیا بات ذکر کی تھی کہ من العملیات کی قید جب لگائیں گے صحیح ہے تو کیا چیز خارج ہو جائے گی؟ تو یہاں پر وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے کہ العلم بالاحکام الشرعیہ کے بعد العملیہ لگا ہوا. سمجھے؟ او زحل عن قید العملیت ہا ہونا، یا پھر غافل ہو گئے عملیہ کی قید سے ہا ہونا اسی تعریف میں جس میں بات چل رہی ہے کہ العلم بالاحکام الشرعیہ کے بعد کون سا لفظ موجود ہے؟ تو اس عملیہ کے ساتھ علم اخلاق خارج ہو رہے ہیں نا. تو تعریف کو معنی بنانا مقصود ہے، پھر علم اخلاق شرعیہ سے نکلیں جیسا کہ احناف اور معتزلہ کی تشریح کے مطابق شرعیہ سے ہی نکل جاتے ہیں، یا جو ہے عملیہ سے نکلیں جیسا کہ اشاعرہ کی تعریف کے مطابق نکل رہے ہیں، تشریح کے مطابق نکل رہے ہیں. مقصود تو اس کو خارج کرنا ہے، وہ خارج ہو رہا ہے، تعریف معنی بن رہی ہے، بات ختم. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یہ نہیں سمجھا؟ مولوی صاحب کو خبر ہے رسی کا بالکل آسان تھا. صاحب فرمائی چې دا تا چې خبره وکړله چې اشاعره تعریف او تشریح مطابق د فقه چې کوم تعریف دا معنی عن الغیر نه دا غلطه ده. تعریف بالکل څه شي دا معنی عن الغیر دا اشاعره او تشریح مطابق معنی عن الغیر دا صحیح ده. څنګه معنی عن الغیر دا مولوی صاحب په دې طریقې سره چې مقصد دا د ټولو چې تعریف معنی شي او علم اخلاق د علم فقه نه جدا شي خارج شي. صحیح شولا؟ نو کله چې تعریف کې الشرعیه کې ټول احکامات راغلو چلو صحیح ده، د اشاعره او تشریح مطابق په الشرعیه کې علم اخلاق او علم فقه دواړه راغلو، لیکن العملیه هم مخکې وسره لګیدلې ده کنه. نو العملیات چې کوم قید لګیدلې ده هغه سره علم اخلاق بیا څه شولو؟ خارج شولو. د دې خبره اقرار خو ماتن مخکې په خپل باندې کړی ده چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ساده غوندې تعریف د فقه وکړلو، معرفت النفس ما لها وما علیها. ٹھیک شو نه مولوی صاحب؟ بیا چا چې مقصد دا و چې فقه اصطلاحي د فقه ته شامل کی نو هغه ور سره شي کې زیات کړلو عملا یا من العملیات، او چا چې اراده و چې دا تعریف علم اخلاق ته شامل کی نو هغه ور سره وجدانیات زیات کړلو. خلاصہ دا ده چې چا مقصد دا و چې صرف فقه اصطلاحي ته تعریف شامل شي، معرفت النفس ما لها وما علیها، نو هغه څه اضافه کړی دا عملیات اضافه کړي. عملیات په اضافه سره علم اخلاق خارج شوی دا چې علم اخلاق هغه کې عمل په اضافه سره خارج شونه. دلته خو عملیه شرعیه نه بعد موجود ده کنه، قید د عملیه چې کوم دا هغه شرعیه نه بعد موجود نه ده په دې تعریف کې. العلم بالاحکام الشرعیه العملیه نو دلته کوم خارج شول؟ پوه شئ؟ دا تفتازانی زبردست اعتراض ده په ماتن باندې. شارحین نه پریدي، شارحین بیا اعتراض کوي په تفتازانی چې تا دا اعتراض چې کوم ده د دومره وزن نشته څومره چې تا وزن یې رپې. پوه شئ مری څه په خبره څنګه نشته وزن پکې؟ یې ګوره ٹھیک ده چې دا جود شولو یعنی سخاوت، تکبر شو، بخل شولو، تواضع شو، د دو تعلق د څه سره ده؟ زړه سره ده، لیکن اثر په اعضاء باندې ظاهري شي. څه شي؟ نو شي په مولوی څه په خبره نو دا عمل جوارح شو کنه چې تواضع درکوي خو بل سره په عاجزۍ سره پیش کېږي او مونږ ته بداله چې تواضع درکوي. پوه شئ په خبره باندې؟ چې زړه کې چې کوم دا اخلاقی خو ظاهری اعمال باغه مطابقي بیا کړه خو نه بده بیا سم خبره موزي ها صحیح شولا ما چاته اشاره نه کړې. خو شي مری څه په خبره باندې کنه تاسو ویلي وخندې درې چا پره رسی په مسلې باندې کنه مولوی صاحب چې زړه کې خواله وي خو بهر به دغه اثر ظاهري شي.